بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی. ناظرین، پی ڈی ایم کی تحریک کو کیا عوام کا اعتماد حاصل ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو حکومت وقت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے. حکومت کہتی ہے کہ پی ڈی ایم کا صرف مقصد افراتفری پھیلانا ہے پورے ملک کے اندر. وہ ترقی نہیں دیکھ پا رہے جو حکومت کر رہی ہے، اس لیے پورے ملک کو ایک انارکی کا شکار کرنے کی کوشش ہے اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، اور اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اب لاہور میں ایک فائنل جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا لاہے عمل ہوگا، کیونکہ دھرنوں کی سیاست ہم نے ایک پہلے بھی دیکھی تھی اور اب ایک دوبارہ دھرنا دیکھنے جا رہے ہیں ہم اسلام آباد میں. اگر تب 126 دن کے دھرنے کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ 11-12 جماعتیں اگر جائیں گی اور وہاں جا کے دھرنے دیں گی تو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ریفارمز ہونے چاہیے، الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے. کتنے امپورٹنٹ الیکٹورل ریفارمز، اور کیا اس کو لے کر اپوزیشن سیریس ہے؟ کیونکہ بارہا یہ بات جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی حکومت سنجیدہ نہیں ہے ریفارمز کو لے کر، صرف وہ بلند و بالا دعوے کر رہی ہے اور کچھ نہیں. اس تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں. مجھے آج جوائن کیا ہے سینیٹر رانا مقبول نے، پاکستان لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور سینیٹر سسی پلیجو نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ناظرین، ان دونوں سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، میرے ساتھ ہیں سینیٹر سسی پلیجو اور سینیٹر رانا مقبول صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. سسی، لیٹ می اسٹارٹ ود یو. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتی ہیں، ملک میں تبدیلی اور ترقی برداشت نہیں ہو رہی آپ لوگوں سے، جس کی وجہ سے یہ سارے جلسے جلوس اور دھرنے کی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ منصور. میں سب سے پہلے تو ہمارے جو بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں، کیپٹل ٹی وی کی طرف سے ان کو سندھ کا کلچرل ڈے اس کی جو ہے میں مبارکباد دیتی ہوں. وہ جو کل ہے لیکن سیلیبریشنز ابھی سے شروع ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس وجہ سے آپ کی آواز میں تھوڑا سا آ رہا ہے. جی میں ذرا میں رانا صاحب سے پہلے سوال کر لیتا ہوں، آپ کی اتنی دیر کنیکشن بھی کر لیتے ہیں. جی آپ کی آواز میں کوئی کنیکشن میں آ رہا ہے. رانا صاحب، سیم کوسچن ٹو یو سر. سر، شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بڑا کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا کہ جی جو پی ڈی ایم کی آپ لوگوں کی جماعتیں ہیں وہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہ رہی ہیں، اور آپ لوگ تبدیلی اور ترقی برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں. کیا کہیں گے سر اس پر؟ بسم اللہ صاحب، السلام علیکم. میں ایکچولی آپ کی انٹرو میں جو بات آپ نے ایک چپکی ہوئی کہی تھی، میں اس سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یہ جا رہا ہے کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے ان کے اس تحریک کے اوپر. کیا عوام بغیر اعتماد کے ہی جو چلے آ رہے ہیں؟ عوام ابھی نہیں بھولے کہ جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے، باقی لوگوں کی بھی بہت محنت ہے، خاص طور سے میاں نواز شریف نے اس کو مکمل ایٹمی طاقت بنایا. یہ لوگوں کے ذہن میں کندہ ہے یہ بات، وہ بھول نہیں سکتے. اگر یہ پاکستان پوری طرح ایٹمی طاقت نہ بنتا تو ہندوستان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ یہ جو ہمارے سارے نخرے ٹخرے اسی وجہ سے ہیں کہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور میاں نواز شریف اس قوم کا محسن ہے. ہمیں اپنے محسنوں کی عزت کرنی چاہیے. اس وجہ سے لوگوں کے دل میں وہ بسا ہوا ہے. لوگ جو اسی لیے ہی آ رہے ہیں. آپ دیکھیں، جو اس بندے نے ایسٹس بنائے ہیں، اس لیڈر نے اس ملک کے، اب جو آدمی لوگ کراچی جاتے ہیں لاہور سے اور اسلام آباد سے، وہ اش کر اٹھتے ہیں. کچھ چھوٹی انویسٹمنٹ کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا زیادہ. بھائی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لگانا کوئی آسان کام ہے؟ 2 سال
میاں نواز صاحب کو کام کرنے کا موقع ملا. 2014 تک تو وہ چلتے رہے دھرنے, اور 2017 میں ان کے خلاف کیس چلا دیا گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگوں کے دل میں رجسٹر ہو چکا ہے, جو مرضی کوئی کر لے کہ یہ لوگوں کے دلوں سے نکلے گا, بلکہ اس کی محبت اور الفت بڑھتی ہی جائے گی, کیونکہ انہوں نے کام اتنے بڑے کر دیے ہیں. آپ دیکھیں بجلی جو اندھیرے تھے ہر طرف, آپ نے بھی دیکھے, ہم نے دیکھے, آپ اتنا بڑا اس نے پوٹینشیل دے دیا ہے انرجی کا اس قوم کو, چاہے جو مرضی کریں, کارخانے لگائیں, انڈسٹری لگائیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بہتر کریں. اگر یہ سارا انفراسٹرکچر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں نہ بنتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. اس لیے ہم نے اس کی محنت اور اس کا احساس ہے, اسی لیے عوام الناس جو ہیں وہ جوک در جوک آتے ہیں, اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کہنا کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے اس تحریک کے اوپر, میں سمجھتا ہوں یہ حقائق کے بالکل مخالف ہے. اگلی بات اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو مکمل کر لوں کہ جو کیفیت ہوئی ہے پچھلے دوبارہ آتا ہوں میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. یہی پوائنٹ ذرا سسی کے پاس بھی لے کر جانے دیجیے گا. سسی, آپ کا اس کے اوپر کیا ویو ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی سینئر پولیٹیشین, فارن منسٹر پاکستان کے, ان کا ایک ویو ہے, پرائم منسٹر کا ایک ویو ہے, اور انہوں نے ایک جو بیانیہ شروع کیا ہے کہ جی آپ لوگ صرف افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں, حکومت نہ واپس جا رہی ہے, نہ گھر جائے گی, اور نہ ہی دھرنوں سے گھر جاتی ہے. اس کو آپ کیسے اس کو آپ کس طرح کس ٹرم میں لیں گی؟ جی کین یو ہیئر؟ جی 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 پلیز. اچھا, میں نے کہا کہ قریشی صاحب یا پی ٹی آئی کے جو بھی وزراء ہیں یا یہ جو لوگ ہیں, ان سے معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں. افراتفری اور انتشار اور جو ملک میں اوور آل جو بھی پولرائزیشن ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پی ٹی آئی حکومت ہے. پی ٹی آئی حکومت جب سے آئی ہے 2 سال کا بھی ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے, جبکہ انہوں نے کہا ہم نے ہوم ورک جو ہے وہ 15 سال پہلے کر دیا تھا. ہم ماہرین کی ٹیموں, معاشی ماہرین کی, یا یہ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور دوسری چیزوں پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 سالوں میں انہوں نے صرف جو ہے جو لوگ جو سلیکٹڈ تھے, جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے, وہ ڈھونڈنے میں لگا دیے. شاید تیاری ان کی کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ 22 سالوں میں انہوں نے ڈھونڈے ہیں جن کا نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی بات ہے. پارلیمنٹ کو لگا دیا ہے تالا انہوں نے. تو کوئی بھی پولیٹیکل پالیسی یا بات یا لیجسلیشن پہ ڈائلاگ یا کوئی انٹریکٹیو ایک گفتگو وہ تو ہو ہی نہیں سکی ہے. جو اہم معاملات ہیں, کشمیر کا سیشن جو جوائنٹ تھا وہ بھی اپوزیشن نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈیمانڈ کیا تھا, وہ ہوا. سجیسٹنس بھی تگڑی جو ہماری طرف تھی, لیکن اس پر عمل کتنا ہوا وہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت جو ہے بہت ہی حوالوں سے جو چیلنجز ہیں ایکسٹرنل, اس کو فیس کرنے کے لیے انٹرنل معاملات کو سنبھالنا ضروری ہے. اس میں اپوزیشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ اپوزیشن یہ کہتی ہے آئین پر عمل کرو. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ انتقامی کارروائیوں کے جو بحث میں آپ نے اپنے اپوننٹس کو چن کر, کیونکہ یہ کمپٹیشن برداشت نہیں کرتے, انہوں نے کبھی قربانیاں دی نہیں ہے پی ٹی آئی والوں نے. قریشی صاحب کے لیے ذاتی طور پہ بھلے میں ان کا میں احترام کرتی ہوں, لیکن میرے خیال میں قریشی صاحب کو پتہ ہے کہ جھول کہاں ہے. ان کی پارٹی پرفارم نہیں کر سکی ہے. ان کی پارٹی جو ہے بہت سارے معاملات میں وہ پٹ چکی ہے. اب لوگ خود چینج چاہ رہے ہیں. وہ لوگ ہی ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ رستوں پہ ہم نکلیں. انہوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے ہمیں بھی. یہ جو دھاندلی سے حکومت آئی ہوئی ہے یہ تو ایک تو وقت پہ کھڑی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کن جدوجہد کا جب سے آغاز کیا ہے تو پی ٹی آئی تو پوری یہ لرز گئی ہے. ان پر جو ہے ایک فرسٹریشن کا عالم طاری ہو گیا ہے. اب بھی ان کے پاس نہ کوئی ڈائریکشن ہے نہ کوئی چیز ہے. اب دیکھیں جلسوں سے وہ کتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ آئے دن گرفتاریاں, وکٹمائزیشن کو اور بھی تیز کرنا, دھمکیاں, ایک غرور کا جو ہے وہ بھی انداز ان کا بڑھ گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو افراتفری کا عالم ہے ان کو یہ پہلے سے ہی وہ جمہوری طریقوں سے آئین پر عمل کر کے وہ ٹھیک کر سکتے تھے, لیکن ابھی جو بھونچال کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو وہ اب جو ہے تنقید کا اپوزیشن کی طرف. ظاہری بات ہے یہ ان کی مجبوری ہے, اور کیا آپشن حکومت کے پاس رہ گیا ہے. بالکل. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب ہم بریک سے واپس تو یہ جو ایک الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی ایک بہت سیریس ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور آؤٹ آف پارلیمنٹ, اس پہ بات کریں گے رانا مقبول صاحب سے. میرے ساتھ رہیے.
after the break جی. ران صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. جس طرح ابھی بریک پہ جانے سے پہلے سسی پلی جو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے, یہ جو ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہوئی ہے اور یہ گورنمنٹ کے اندر ٹریڈی بینچز کے اندر یہ بڑی اسٹرانگ ہے بٹوین دا الیکٹڈ اینڈ دا نان الیکٹڈ, اور جو کیبنٹ اور ایڈوائزر, یہ بہت بڑی جو فوج ہے جو کہ نان الیکٹڈ کی ہے, اس کو لے کر ہر جگہ بہت ریزرویشنز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یا یہی ماڈل چلے گا, اور یہی شاید عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہی ایک سکسیسفل ماڈل ہے؟ جی ہے کہ ماڈل کوئی بھی ہو, ماڈل وہی کامیاب ہوتا ہے جو ڈلیور کرتا ہے, چاہے وہ الیکٹڈ ہیں چاہے نان الیکٹڈ ہیں. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب از ٹو بی سلیکٹڈ. اگر وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کرتے تو رزلٹس تو اچھے نہیں ہوں گے. اور میں نے کہ یہ چینجز کرنے سے رزلٹس تو بڑے آ جائیں گے. بات ہے فوکس کی. اب آپ دیکھیں, ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ سچویشن تو خود پیدا کی گئی ہے. آپ دیکھیں, پہلی دفعہ میں زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں تو شوگر امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور جو دوائیوں کا حال ہو گیا ہے, غریب آدمی تڑپ رہا ہے. آج 5 بچے نہر میں پھینکے ہیں ایک فاقہ کش نے. آپ سچویشن کی جو ہے سیریسنیس کو تو دیکھیں نا, کہ آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں, سبزی آپ نہیں خرید سکتے, اور کوئی اور چیز آپ دوائی نہیں خرید سکتے, اور کوئی چیز استعمال کی نہیں خرید سکتے. تو یہ سارے کا سارا لوگوں کی انوائنس جو ہے یہ اکٹھی ہو گئی, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کبھی بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں تم عقیدوں کے کھلونے مجھے لا دیتے ہو. یہ کیا عقائد کے کھلونے سے کام نہیں چلے گا, یہ ڈلیور کرنا پڑے گا آن گراؤنڈ. جو میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص عقل میں جو میں نے دیکھا ہے, سب سے بڑا جو فالٹ لائن ہے وہ سائنس آف امپلیمنٹیشن ہے. ڈیمیگوگری, آڈیٹری اور تقاریر اور میٹافور کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اور کیا ہوا ہے. آن گراؤنڈ اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے اور غریب کی کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں, اس کی غربت کا حال, اس کی پریشانی کا حال, تو یہ میڈیا سے اور تقریروں سے تو کام نہیں چلے گا. یہ تو سبسٹینشلی کچھ کرنا پڑے گا. اسی لیے یہ عوام کا روت ہے جو اکٹھا ہوتا رہا ہے, اور اپوزیشن کو عوام نے مجبور کیا ہے کہ آپ کب نکلیں گے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے, جب ہم سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اپنے بچوں سمیت. یہ چیلنج ہے بہت بڑا. اس کو میٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ اس قسم کا چینجز لائے جائیں جس سے مسائل کو حل کیا جا سکے. اس لیے یہ جو بول رہا ہوں وہ میڈیا پہ, پبلسٹی پہ اور کرٹیسزم پہ, اور جس سے وہ نفرتیں زیادہ بڑھ رہی ہیں. یہ ڈیماگوگری جو ہے نا, یہ تقاریر جو ہے اور ایک دوسرے کے برتان و تشنیع جو ہے, اس سے محبتوں کے رشتے جو تھے وہ بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں. تو سوسائٹی میں ہم اتنی زیادہ نفرت نہ پھیلائیں کہ ایک دوسرے کے ملنے کے قابل بھی نہیں رہ رہے ہیں. صورتحال نہایت گمبھیر ہے, اس کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے, اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر پبلک باہر آتی ہے تو وہ اپنے مسائل کے لیے آتی ہے, وہ کہاں جائے, ان کے لیے کیا راستہ ہے. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ ران صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ. سسی آپ کی طرف میں آتا ہوں. جی مجھے ذرا بتائیے, جس طرح ابھی رانا مقبول صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی بارہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاست, نفرت, تکلیف, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, کردار کشی کرنا, یہ ہم 70 اور 80 کی دہائی میں واپس چلے گئے ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی, میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارے پروگرامز کے اندر بڑی ہی عجیب و غریب ٹون استعمال ہونی شروع ہو گئی ہے, جبکہ ایٹ لیسٹ ہم دیکھتے تھے کہ وہ ٹون اب ختم ہو گئی ہوئی تھی, بڑی سفسٹیکیٹڈ, تمیزدار, ایون اگر ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوتا تھا وہ بھی بڑا ایک میچور طریقے سے ہوتا تھا. کہاں پر آپ اس کا لوپ ہول کہاں دیکھ رہی ہیں؟ جی جی سسی ہیئر بھی, ہاں جی جی آئی کین ہیئر یو. میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن وہ شاید آواز, ہاں پہلے آواز نہیں آ رہی تھی کہ کل ہمارا سندھی کلچر ڈے ہے اور آج سے سیلیبریشنز جاری ہیں. تو میں
آپ کی توسط سے پوری دنیا میں جو بھی سندھی کلچر کو پسند کرتے ہیں اور سندھ میں اردو، سندھی، بلوچی، پنجابی، جو بھی پشتون اور سارے صوبوں میں جو بھی ہمارے بھائی بہن، سب کو سندھ کلچر ڈے کی مبارکباد دیتی ہوں. پہلی بات یہ بڑا دن ہے ہم سب کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں ٹکٹس پڑھ رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ٹی وی پر، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم لوگ جو ہے ذہنی غلامی میں، پہلے لوگ غلام ہوتے تھے، اب ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں. اس پر میں پرائم منسٹر صاحب کو آپ کی ٹی وی کی توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ جناب، ذہنی غلامی سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے بحیثیت قوم، لیکن آپ کی حکومت جب سے آئی ہے، جہاں فریڈم آف ایکسپریشن سے لے کر پارلیمنٹ میں جو بھی پریکٹسز، اس پر جو پابندیاں ہیں اور تالے ہیں پارلیمنٹ پر، یہ تو ذہنی پستی اور غلامی. ایک ہوتی ہے غربت جو لوگوں میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی غربت کہ ڈبیٹ ہے ہی نہیں، بات چیت ہے نہیں، ہر چیز پہ پابندی ہے. تو ذہنی غلامی کی طرف کون دھکیل رہا ہے؟ معاشرتی فیکٹرز بھی ہوں گے. حکومتوں کے حوالے سے بات کریں تو پی ٹی آئی سب سے آگے نظر آتی ہے. میں کہتی ہوں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور شروعات اس کی پی ٹی آئی کی طرف سے ہونی چاہیے، اور ریفارمز اس طرح ویسے نہیں آتے ہیں، یہ صرف اسپیچز سے نہیں آتی. باقی بات جو آپ نے کہی ہے کہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، حکمران ہوتے ہیں، اس میں میں کہوں کہ سب آ جاتے ہیں. اپوزیشن بھی اگر پارلیمنٹ کی مثال دے تو وہ بھی آ جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن تو بڑا ہی ٹالرنٹ رویہ دکھا رہی ہے، اور یہی بات ابھی ڈبیٹ انٹرنیشنل لیول پہ بلکہ گلوبل وے میں بھی ہو رہی ہے. جب سے اسلاموفوبیا کی بات ہوئی ہے اور ٹارگیٹ کیا جانا شروع کر دیا خاص کر انڈیا کی طرف سے بدے طریقے سے، تو ہم نے دیکھا کہ ٹالرنٹ سوسائٹی زیادہ ہماری ہے. ہمارے پاس اسپیس سے بات کرنے کا، دوسرے مذاہب کو انٹرسٹ ہارمونی کی بات کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں جو اسپیس ہم نے ٹھیک کیا، بہتر کیا، وہاں پی ٹی آئی نے وہ سکیڑنا شروع کر دیا. اس میں ان کے زیادہ ایلیمنٹس وہ نیگیٹو وے میں جا رہے تھے. تو اس کی مذمت کرنے سے وہ سلسلہ بھی بات چیت سے ہوگا. اس میں بھی جو پابندیاں ہیں ان کو تھوڑا ٹھیک کر، برابری کا میدان سب کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ. اور یہ آپ نے کہا برداشت، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ٹی وی چینل لڑائی تو یہ ہے سوچ، جن کے پاس کم وہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ اس میں آ جاتے ہیں. دلیل جب ختم ہو جاتے ہیں تو غصہ غالب آتا ہے. ایک تو یہ آپ کی بات نہ سنی جائے تو وہ ساری باتیں آپ سے آتے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس سب ہتھیار ہیں، ہتھیار مطلب ٹولس ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، وہ پی ٹی آئی نہیں استعمال کرتے ہیں. تو یہیں سے بات کنٹینیو کریں، سی پلیٹو جو کہہ رہی تھی یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. بریک جی. سب سے پہلے سسی، میں سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو اور پورے سندھ میں کل سندھ کلچرل ڈے ہے، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو اور اللہ ہمیشہ آپ لوگوں کو ایسی خوشیاں نصیب کرے. میری طرف سے، کیپٹل ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو بہت جی سندھ کلچرل ڈے مبارک. اور سسی، میں آپ کی طرف تھوڑا سا میں ریفارمز کو لے کر آنا چاہوں گا. جس طرح پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے، اور سینٹ کے اندر یہ جو ووٹنگ کا پروسیجر ہے، یہ اس کو ریز آف ہینڈ سے ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو سائلنٹ موڈ کے اندر لے کر جانا چاہیے. اس کے اوپر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ از گورنمنٹ سیریس اباؤٹ اٹ؟ اور اگر سیریس ہے تو آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی منصور، مختصراً یہ کہ پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہو رہی تھی اور سجیسٹنس بھی آ رہی تھی، لیکن جو کمیٹی ہے الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے، جو الیکشن کے حوالے سے ایک جوائنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس پر میٹنگ اس کی گورنمنٹ بلاتی ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک کمیٹی آف ہول رضا ربانی صاحب کے دور میں، تو اس میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے اوور آل کہ کیسے سیٹس آنی چاہیے، ڈائریکٹ الیکشن ہو یا، اس میں یہ بھی چیزیں آئی تھیں، تو وہ بھی رپورٹس پڑھی ہیں. اب بات یہ کہ جب گلگت بلتستان کے حوالے سے دھاندلیوں کا ایشو آیا اور وہاں اپوزیشن نے شور مچایا، ظاہری باتیں جو جسٹیفائڈ ان کی شکایتیں تھیں، تب انہوں نے اچانک سے دوسرے دن، بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے، اچانک اور ون سائیڈڈ اناؤنسمنٹس نہیں ہوتی ہے. پارلیمنٹ ایک جمہوری سسٹم ہے، ساری چیزیں پارلیمنٹ میں آنی چاہیے
اور جو الیکشن کمیشن کی جو پائلٹ پروگرام یہ پروجیکٹ تھا ای ووٹنگ کے حوالے سے اس کی رپورٹ، کیونکہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے میں ہیڈ کرتی ہوں، اس میں بھی ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں یہ رپورٹس لے ہونی چاہیے اور ڈسکشن اس پر ہونی چاہیے، سیر حاصل بحث ہونی چاہیے، کمیٹیز میں چیزیں جانی چاہیے اور پھر اس میں کنسنسس کے ساتھ یا میجورٹی کے ساتھ، بہرحال ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ چیزیں آنی چاہیے کہ یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ اہم ہے. اوورسیز کی ووٹنگ ہو گئی، ای ووٹنگ ہو گئی، ای وی ایم ہو گئی، اس میں کیونکہ آپ کا ابھی پاکستان میں بہت حوالے سے ارتقائی ہم سسٹم میں چل رہے ہیں. ایک جمہوریت بھی اتنی ظاہری بات پختہ تو نہیں ہے، راہ ہموار ضرور ہمارے خون سے سینچ کر شہیدوں نے کی ہے، پیپلز پارٹی کے ہوں یا ہمارے لیڈرز یا دوسرے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ایک طریقے آئین میں درج ہے اور اس پر بحث ہوگی، امینڈمنٹس. مجھے ایک ذرا شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے جی، صرف ایک شارپ بریک لے لیں سسی، یہیں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا ذرا بریک. جی ران صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اس سوال کو لے کر، مجھے ذرا تھوڑا سا اب آپ نے بتائیے گا الیکٹورل ریفارمز کی، سینٹ الیکشنز اکراس دا کارنر ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر ریفارمز ہونے چاہیے، پوری چیزوں کو لے کر سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے، ریز آف ہینڈز ہونے چاہیے اور الیکٹرانک ووٹنگ کا بھی کہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس کے اوپر جی؟ اب ایک قسم کی پروپوزل ہے، کیا سینٹ کا جو سینیٹر الیکٹ ہوتا ہے وہ تو پروونشل اسمبلی کے ممبرز کرتے ہیں، وہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. کیا پروونشل اسمبلی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا یا صرف چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے لیے ریزنگ آف ہینڈز ہوگی؟ یہ کوئی کمپریہنسو پروپوزل نہیں ہے. جب تک یہ لوگ اپوزیشن کے پاس ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیگل ایکسپرٹس اس کا انالیسس نہیں کریں گے، تب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں حیران رہتا ہوں، روز کہتے ہیں سینٹ میں یہ ہو جائے گا. بھائی سینٹ کی بیس تو پروونشل اسمبلیز ہیں، وہاں آپ کی کیا پروپوزل ہے؟ آپ وہاں ریزنگ آف ہینڈ سے الیکٹ کرنا چاہتے ہیں سینیٹر کو یا سیکرٹ بیلٹ سے کرنا چاہتے ہیں؟ سینٹ میں جا کے الیکشن تو بعد کی بات ہے. اس لیے اس کوشچن کا جواب آنا چاہیے. میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپس میں کوآرڈینیشن اور کوہیسونیس نہیں ہوگی، یہ فیصلے نہیں ہوں گے، یہ جو ایک طرح سے فائر بال جو پھینکے جا رہے ہیں، اس کے نتائج جو جیسے میں نے پہلے کہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں انکنکلوسیو رہ گیا ہماری طرف سے. یہ جو ہیٹریڈ اور نفرت اور اسٹرانگ ڈفرینس آف اوپینین کی فضا ہے وہ بہت زیادہ انجوریس ہے سارے ماحول کے لیے اور ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے. اب اگر کوئی مثلا فار ایگزامپل مسلم لیگ نون کو ایک لیڈر ملی ہے، مریم نواز، کیرزمیٹک لیڈر ہے، کریٹو ہے، کوالٹیز ہیں، فیکلٹیز ہیں، تھنکنگ ہے، ایجوکیشن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس طرح مریم نواز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جیسے کوئی یہ ان کے لیے ڈینجر پیدا ہو گیا ہے. حوصلہ رکھنا چاہیے اور جو نئی پود آ رہی ہے اس کی سرپرستی کرنی چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ہم سارے کے سارے لوگ اس ملک کی خدمت کے لیے ہیں. کسی کی اینٹ نہیں لگی ہوئی کہ پکا ہے اب کسی کو ہم نے آنے نہیں دینا اور دھتکارنا ہے اور ذاتی کرنی ہے اور ظلم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. یہ ساری کی چیزیں جو ہیں اسپرٹ آف اکوموڈیشن سے ہوں گی. یہ لا بنانے میں جو کرائسس بار بار آ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے کہ دیر از نو ایٹماسفیئر آف انڈرسٹینڈنگ ایمٹی. گورنمنٹ شوڈ اسٹیپ فارورڈ. ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی بجائے یہ سامنے آئیں، بیٹھیں اور بات کریں، اور کوئی بات کسی نہ کسی طرف لگے گی. اگر نہیں ہوگی تو کوئی اور کیاس پیدا ہو جائے گا. شارٹلی مجھے ذرا بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور حکومت، اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر آ سکیں گے 2.5 سال میں؟ تو نظر نہیں آتا. ویری شارٹلی بتائیے گا، ڈو یو فیل آپٹمسٹک کہ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں یہ نیتیں نیک ہوں اور پاور لسٹ زیادہ نہ ہو اور دوسروں کی کنڈیم کر کے اس کے اوپر اپنا جو ہے ایڈیفس پاور کی نہ بنائی جائے تو چیزیں درست ہو سکتی ہیں. حوصلے سے جب بھی ہم فیل ہوئے ہیں ایبسنس آف ڈائلاگ کی وجہ سے ہوئے، چاہے وہ ایسٹ پاکستان کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو. آپ کو سارا پتا، ساری ہسٹری کا پتا کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. ہم اس میں عدالتوں کو پھر گھسیٹتے ہیں، پھر ہم دوسرے انسٹیٹیوشنز کو گھسیٹتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب عدالتوں کے بارے میں اگر مجھے آپ اجازت دیں صرف 1 منٹ میں نہایت ادب. گریٹفل آپ لوگوں کے ٹائم کا جی. ویورز آج کے لیے اتنا ہی، بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.